اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم رب زدني عملا، اللهم رب زدني علما۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني فمن أبغضها أبغضني۔ ہر قسم کے حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے، درود و سلام بے شمار و لا تعداد تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار اللہ کی رحمتیں ہوں، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، محدثین اور بزرگان دین پر۔ بزرگوں، دوستوں اور شرم و حیا سے لبریز میری معزز ماؤں بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے عطا فرمائے۔ اکثر بعض لوگ آج 3 بیٹیوں کا انکار کرتے ہیں، صرف سیدہ فاطمہ تو زہرا کو ہی مانتے ہیں، لیکن انہوں کی کتابوں 14 ستارے ہو گئی، الکافی ہو گئی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی 4 بیٹیاں تھیں، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 4 بیٹیاں نبی علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمائیں،
آج میں آپ کے سامنے نا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ سیدہ فاطمہ کا مقام مرتبت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمایا اور کیسے تربیت فرمائی تاکہ آج ہم بھی اپنی ماؤں بہنوں کی ویسے تربیت کریں۔ میری مائیں بہنیں بھی توجہ کریں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ایسی مثالی زندگی بسر کی ہے کہ آپ اگر احادیث کا اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو جہاں پر انہوں نے عائلی زندگی، خاوند کے حقوق کو پورا کیا، بچوں کی بہترین تربیت فرمائی، وہاں پر انہوں نے بہترین ایک بیٹی ہونے کا بھی فرض نبھایا ہے۔ اور جہاں جہاں پر انہوں نے ایک مثالی اور بہترین بیٹی ہونے کا فرض نبھایا ہے نا، اگر آج میں انشاءاللہ آپ کے سامنے 5-6 مثالیں بھی بیان کروں گا، وہاں انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ ایسے سلوک کیا کہ وہ جانتی تھی کہ میرا کوئی بھائی زندہ نہیں رہا، اپنے باپ کو بیٹے کی کمی نہیں محسوس ہونے دی انہوں نے۔ تو ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کی بلندی، اللہ رب العالمین نے یہ قرآن کی جو آیت ہے نا، یہ ایک آیت ہی آ جاتی یہی کافی تھی ان کی شان میں۔ اللہ فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو اہل بیت ہیں ان سے رجس کو، جو پلیدگی ہے اس کو اللہ دور کر دیں اور انہیں ایک کامل و سالم مکمل تطہیر عطا فرما دیں۔ میرے بھائیوں، اہل بیت کے اندر نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی آتی ہیں، اہل بیت کے اندر آل جعفر بھی آتے ہیں، اہل بیت کے اندر آل عقیل بھی آتے ہیں، اہل بیت کے اندر آل علی بھی آتے ہیں، اہل بیت کے اندر آل عباس بھی آتے ہیں، اہل بیت کے اندر بنو ہاشم کا گھرانہ جو نبی علیہ السلام کے گرد جمع ہو گیا، آپ پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، ایمان لے آئے، وہ اہل بیت میں شامل ہیں۔ لیکن قربان جائیں محدثین کی محنتوں پر، انہوں نے نبی علیہ السلام کے اصحاب پر علیحدہ باب قائم کیے ہیں حدیثوں کے اندر، نبی علیہ السلام کے ازواج پر علیحدہ باب قائم کیے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی بیٹیوں پر علیحدہ باب قائم کیے، اور آقا علیہ السلام کی بیٹی خاص کر سیدہ فاطمہ، حسن و حسین اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر علیحدہ علیحدہ باب قائم کیے ہیں۔ تو یہ ان کی محنتوں کا ثمر ہے کہ آج وہ منوان نبی علیہ السلام کے فرامین ہم تک پہنچے۔ حضرت فاطمہ الزہرا بھی چھوٹی تھی تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مومنوں کی ماں ہے، جن کا مقام، عزت، شان یہ ہے کہ ایک دفعہ پیالے میں کوئی چیز لی، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کے پاس آ رہی تھی، آسمان سے جبریل آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ خدیجہ کو سلام کہتے ہیں، اللہ کا سلام بھی انہیں پہنچا دیا جائے، جبریل کا سلام بھی پہنچا دیا جائے، ابھی ابھی خدیجہ حاضر ہو جائے گی۔ اس خدیجہ کی بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جنہیں اللہ کا سلام بھی آیا، جبریل امین کا سلام بھی آیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان عورتوں میں سے ایک ہے۔ سلسلۃ الاحادیث صحیحہ کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، جنت کی سردار اللہ نے 4 خواتین کو بنایا ہے، ان میں ایک فرعون کی بیوی آسیہ ہے، دوسری حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم ہے، تیسری میری بیوی خدیجہ ہے، چوتھی میری بیٹی فاطمہ الزہرا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک مرتبہ لکیر کھینچی، دائرہ بنایا، 4 لکیریں کھینچی نبی علیہ السلام نے، فرمایا جانتے ہو یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک عورت آسیہ ہے جو فرعون کی بیوی تھی، دوسری سیدہ مریم ہے، تیسری سیدہ خدیجہ ہے، اور چوتھی میری بیٹی فاطمہ ہے۔ اللہ نے ان 4 عورتوں کی تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔
اور فرمایا جو میری بیوی عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا اس کی عام عورتوں پر فضیلت ایسے ہے جیسے سرید کو عام کھانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ سرید عرب کے اندر نا بڑا محبوب کھانا، یعنی چھوربے کے اندر روٹی کو بھگو کر کھایا جانا، تو یہ بڑا محبوب سمجھا جاتا، بڑے شوق سے لوگ کھاتے، اس کی بڑی اہمیت تھی، آج بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسے سرید کو کھانوں پر فضیلت حاصل ہے نا، سیدہ عائشہ کو ایسے ہی عورتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ لیکن جو چار سردار عورتیں، ان میں ایک سیدہ خدیجہ ہے، دوسری سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ابھی چھوٹی ہیں۔ سیدہ خدیجہ اس دنیا سے چلی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبتیں فرمائی ہے۔ ایک دفعہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کافر ظالموں نے نا اونٹ کی اوجڑی لی، نبی علیہ السلام سجدے میں گئے بیت اللہ میں، آپ کے مبارک شانوں پر رکھ دی۔ آقا بڑی بھاری ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، بہت بڑی اونٹ کی اوجڑی۔ اب نبی علیہ السلام سجدے میں پڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا، آگے بڑھ نہیں پایا، ہمت نہیں ہوئی، پتا تھا یہ ظالم ہے مجھے بڑا ماریں گے، اور میں دوڑا ہوا گیا۔ سیدہ فاطمہ کی عمر اس وقت 5 برس ہے۔ میں نے کہا سیدہ آپ کے بابا سجدے میں، ان کے شانوں پر اونٹ کی اوجڑی کو رکھ دیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑی ہوئی آتی ہیں، اپنے معصوم سے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اسے ہٹایا، اور ساتھ ہی کہا اللہ ان ظالموں کو تباہ و برباد کر دے جو میرے بابا کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ اس اوجڑی کو ہٹا دیا، اور سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتی ہیں، نبی علیہ السلام کے نا سر مبارک میں گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، سر مبارک گرد و غبار میں اٹا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے ہیں وہ بھی گرد و غبار سے تبلیغی سفر پر گئے تھے، واپس آتے ہیں، یہ روایت سیرت ابن ہشام کے اندر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا چہرہ چومتی ہے، اپنے کپڑے سے نبی علیہ السلام کا سر مبارک صاف کرتی ہیں۔ دوسری بیٹیاں پانی لے کر آئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے نبی علیہ السلام کی مبارک زلفوں کو صاف کر رہی ہیں، اور آقا علیہ السلام انہیں سینے سے لگا کر پیار کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو بیٹیاں ہیں اللہ رب العالمین نے نا ان کے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر بڑا درد والدین کا رکھا ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ نے پڑھا ہے، تاریخ کے اندر، حدیث کے اندر یہ بات ہے، نبی علیہ السلام کے بعثت سے پہلے لوگ ان بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ یہ چند ماہ پہلے آپ نے میڈیا پر خبر دیکھی، میاں والی کے ایک آدمی نے، اللہ نے بیٹی دی، اس ظالم نے 4 فیر اس ننھے سے معصوم سے جسم کے اندر اتار دیے، کہا ہاں مجھے بیٹی پہلی کیوں ہوئی ہے، مجھے بیٹا چاہیے تھا۔ یہ جہالت، یہ کافرانہ ذہن اسی بات کی نویسی کرتا ہے جو تربیت ان کفار کی تھی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے دین کو سیکھا ہی نہیں، علماء سے دور ہو گئے، دین سے دور ہو گئے، اللہ کے قرآن کو پڑھا تو ہے، سمجھنا چھوڑ دیا، حدیث کا مطالعہ کرنا چھوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ کاش ہم سیرت پڑھتے، یہ بیان ہمارے سامنے آتے کہ سیدہ فاطمہ تو زہرا تو وہ ہستی ہے، نبی علیہ السلام نے محبت کی مثالیں قائم کر دیں۔ جب آقا کے گھر میں آتی، نبی علیہ السلام کھڑے ہو جاتے، دروازے تک جاتے، استقبال کرتے، بیٹی کو سینے سے لگاتے اور سر مبارک کا بوسہ لے لیتے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح نبی علیہ السلام، صحیح بخاری مسلم کی روایات ہیں، سنن ابن ماجہ جامع ترمذی کے اندر بھی آتی ہے، جب آقا علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے گھر میں جاتے نا، وہ بھی ایسا ہی سلوک کرتی، استقبال کے لیے کھڑی ہو جاتی، نبی علیہ السلام کو اہلا و سہلا مرحبا کہتی، آقا علیہ السلام کا آگے بڑھ کر استقبال کرتی اور نبی علیہ السلام کے مبارک سر کا بوسہ لیتی۔ میرے بھائیوں، یہ تھا نبی علیہ السلام کی بیٹیوں سے محبت کا ایک انداز، کہ بیٹیوں سے محبت کرنی ہے، انہیں گولیاں نہیں مارنی، انہیں وراثت سے محروم نہیں کرنا، ان کا دھتکارنا نہیں ہے،
بیٹوں کو ان پر فضیلت نہیں دینی، بیٹوں کو ان پر اہمیت نہیں دینی، بلکہ بیٹیوں سے بھی ایسے ہی شفقت کرنی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آقا علیہ السلام نا ایک صحابیہ آتی ہیں، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا ہوا نبی علیہ السلام نے گٹی دی اور برکت کی دعا کی، اور پاس صحابہ بھی موجود تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میری صحابیہ خوش ہو جاؤ جسے اللہ نے 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ کتنی؟ 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اس نے ان بیٹیوں کی تربیت کی، ان بیٹیوں کو نیک خامند دیکھ کر ان سے رشتے طے کر دیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ جنت میں ایسے ہوگا کہاتین، جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، ایسے میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا انس بن مالک کی والدہ ہے، کہنے لگی اللہ کے رسول جسے اللہ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہوں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اگر ان سے اچھا سلوک کرے، انہیں کھلائے پلائے اور ان کی تربیت اچھی کرے، دین سکھائے، پھر اچھے نیک مرد دیکھ کر ان کی شادی کر دے، فرمایا وہ بھی میرے ساتھ ایسے ہی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کی قسم میں نے ایک کا پوچھا نہیں ہے، دل چاہتا تھا کہ میں پوچھ لوں۔ حضرت ام سلیم نے 2 کا پوچھا، میرا دل چاہتا تھا 1 کا بھی پوچھ لوں، لیکن حیا آ گئی، میں نے 1 کا پوچھا نہیں۔ اگر پوچھ لیتا تو 1 کی بھی نبی علیہ السلام یہی فضیلت بیان فرماتے۔ میرے بھائیو، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا مقام، ان کی رفعت، اس صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے نا سیاہ رنگ کے کجاووں کے نشان ایک چادر پر بنے ہوئے سیدہ عائشہ طاہرہ طیبہ عفیفہ لعیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اس حدیث کی راویہ ہے، نبی علیہ السلام نے وہ چادر لی۔ اس حدیث کے راوی سیدنا مسور بھی ہیں۔ آپ باہر نکلتے ہیں نا تو گھر کے صحن کے اندر کمرے سے باہر آئے تو سیدنا سب سے پہلے حسن بن علی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے انہیں اپنی چادر میں لے لیا، پھر حسین آئے، انہیں بھی چادر میں لے لیا، پھر سیدہ فاطمہ الزہرا آئی، انہیں بھی چادر میں لے لیا، پھر حضرت علی آئے، انہیں بھی چادر میں لے کر نا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہؤلاء اہل البیت، اللہم ہؤلاء اہل البیت، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے۔ 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہی کلمے پڑھے، اللہم ہؤلاء اہل البیت، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے بھائیو، کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں آئے، مسند احمد کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بنو مغیرہ، حشام بن بنو مغیرہ کے لوگ جو ہیں یہ علی کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینا چاہتے ہیں، یاد رکھو میں محمد اس بات کی اجازت نہیں دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ 3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے یہی کلمہ دہرایا کہ میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی حضرت علی کو رشتہ دے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی، لوگو فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے محمد کو ناراض کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سیدنا سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث بھی مسند احمد کے اندر، معجم الکبیر للطبرانی کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام کے پاس سیدہ فاطمہ آئی، آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول مدینے کے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی بیٹیوں کی وجہ سے کبھی غصے میں نہیں آئے، دیکھیے نا علی رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام منبر پر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا لوگو، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بھی یہی کلمات فرمائے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میری بیٹی کے ہوتے ہوئے جو اللہ کا دشمن ہے اس کی بیٹی سے شادی کرے، ابو جہل کی بیٹی سے وہ شادی کرے۔ فرمایا ہاں اگر شادی کرنی ہے تو میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام نے سیدنا مسور بن مخرمہ فرماتے ہیں، یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹی کے دین کا خطرہ ہے کہ دوسری عورت آئے گی، کہیں میری بیٹی کے دین کے اندر فتنہ نہ آ جائے، فرمایا اس وجہ سے میں اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہی ہے نا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اس قدر محبت فرمائی ہے، جب سیدہ فاطمہ تو زہرا جوان ہوتی ہے نا تو سب سے پہلے رشتہ حضرت ابوبکر صدیق نے بھیجا تھا، اور نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ کچھ وقت گزرا تو سیدنا فاروق اعظم نے اپنے لیے سیدہ فاطمہ تو زہرا کا رشتہ بھیجا، نبی علیہ السلام نے پھر خاموشی اختیار کی، بلکہ یہ بھی سیرت ابن ہشام اور طبقات ابن سعد کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کفف نہیں ہے، برابری نہیں ہے۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے آ کر نبی علیہ السلام سے نا بڑا میرا حیا کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بڑا شرم میں محسوس کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام سے کیسے بات کروں۔ تو میں نا بیٹھا تھا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا علی کوئی کام ہے؟ تو حیا کی وجہ سے نا میں کہہ نہیں پایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہہ دیا اللہ کے رسول کوئی کام نہیں ہے، جزاک کوئی کام نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید تو فاطمہ کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہے۔ میں نے کہا جی اللہ کے رسول فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دینے کے لیے ہے کوئی چیز، حق مہر ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی چیز نہیں۔ فرمایا وہ حتمی زرہ کہاں ہے جو میں نے تجھے دی تھی؟ کہنے لگے اللہ کے رسول وہ تو ہے میرے پاس۔ فرمایا وہی تمہارا حق مہر ہوگی۔ شادی طے کر دی، نکاح جب ہوا نا تو نبی علیہ السلام نے مسند احمد کی یہ بھی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ کو ایک رضائی عطا فرمائی، سیدہ فاطمہ کو چکی کے 2 پارٹ دیے، اسی طرح سیدہ فاطمہ کو نبی علیہ السلام نے تکیہ دیا، اس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، اسی طرح 2 مٹکے دیے، 1 مشکیزہ دیا۔ یہ حضرت فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل اثاثہ دیا نبی علیہ السلام نے۔ میرے بھائیوں یہاں پر ٹھہر کر یہ بات ذہن میں رہے، توفتاً بندہ اپنی بیٹی کو چیز دے دے جتنی اللہ نے وسعت دی ہے، قرض اٹھا کر بیٹیوں کو اتنا جہیز دے دینا کہ پھر اترتا نہیں ہے۔ کتنی ایسی مثالیں اخباروں کے اندر آپ کے آئی ہیں کہ پھر وہ باپ خودکشی کر لیتے ہیں۔ ایسا جہیز دینے کا کیا فائدہ، ایسا تحفہ دینے کا کیا فائدہ؟ اور ہاں اس سے یہ بھی نہیں نکلتا، لوگ یہ حدیث بیان کر کے کہتے ہیں کہ جہیز دینا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے بھائیوں جبکہ حضرت علی کو بھی نبی علیہ السلام نے ہی پالا ہے، نبی علیہ السلام کے گھر میں ہی حضرت علی کی تربیت ہوئی ہے، وہ بھی نبی علیہ السلام کے گھر کا ہی ایک فرد ہے، اور حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی بیٹی، دونوں کی شادی کی نبی علیہ السلام نے یہ تھوڑا بہت اثاثہ تحفتاً دیا ہے۔ آپ تحفہ دیں جہیز کی صورت میں اپنے آپ کو مقروض نہ کر لیں۔ دوسری صورت جو ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہے، جو وڈیرے لوگ ہیں اپنے آپ کو نواب کہلوانے والے، سینکڑوں مربوں کے مالک ہوتے ہیں، وہ نہ کیا کرتے ہیں بیٹیوں کو جہیز دے دیتے ہیں، ساتھ یہ تنبیہ کر دیتے ہیں بیٹا اب جائیداد میں سے حصہ نہیں مانگنا، جو تیرا حصہ تھا ہم نے تجھے دے دیا ہے۔
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये हमारे मुआशरे की हालत, ऐसा नहीं करना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत में ही नजात है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को मानने वाला, आका अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को सीने से लगाने वाला ही ईमान वाला है, वो ही मोमिन है। मेरे भाइयों, ऐसे जिंदगी गुजारें, ऐसे बेटियों की शादी करें जैसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। आका अलैहिस्सलाम ने सैयदा फातिमा को कुरान की तालीम दी, आलमा बनाया, मुफस्सरा बनाया। बेशुमार नबी अलैहिस्सलाम की हदीस को उम्मत तक सैयदा फातिमा ने पहुंचाया है। मेरे भाइयों, अल्लाह ने औलाद अता फरमाई, हजरत हसन और हुसैन की तरबियत ऐसे फरमाई, उन्हें मुफस्सिर कुरान बनाया, अपना इल्म उनके अंदर मुंतकिल फरमाया। आज हमारे यहाँ क्या होता है, बेटी 18 साल 20 साल 25 साल वो बाप के घर में बैठी रहती है। अफसोस होता है, यूनिवर्सिटी की डिग्रियां तो मौजूद हैं, लेकिन नाजरा कुरान भी बाप उसे पढ़ाने के लिए मस्जिद में नहीं भेजता। नाजरा कुरान पढ़ाने के लिए भी उस पर तवज्जो नहीं देता। हाँ, जब रुखसती होने लगती है ना, कुरान के साए में कहते हैं इसे रुखसत कर दो। अफसोस है मुसलमान तेरी सोच पर, यही कुरान के साए में रुखसत नहीं, तू इसे कुरान पढ़ाता, इसकी कब्र में भी आसानी हो जाती, हशर में भी कुरान इसका साथी बन जाता, तू मर जाता, ये पीछे से कुरान पढ़ती, अल्लाह तेरे भी दर्जात बुलंद फरमा देता। आज कहते हैं जी कुरान के साए के अंदर इसे रुखसत किया जाए। कुरान पढ़ाना है, कुरान के साए में रुखसत नहीं करना। इसी तरह जब बेटी को रुखसत करते हैं, अनाज उसके कदमों तले बखेरा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम ने तो ऐसे नहीं किया। 4 बेटियों की शादी की है, सैयदा ज़ैनब की शादी की, रुक़ैया उम्मे कलसूम की शादी की, फातिमा तो ज़हरा की शादी की। कभी भी नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। मेरे भाइयों, हाँ, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को अपनाएं और किताबुन निकाह जो है ये अपने घरों के अंदर इसका सेट रखें, ताकि आपकी बेटियां पढ़ें, आपकी बीवी पढ़े, कल को आपकी बेटियों की तरबियत करे कि बेटा ऐसे आपने ज़िंदगी गुजारनी है, खामंद के साथ ऐसे रहना है, बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है। अफसोस, हमें जहान भर की बातें आती होती हैं, हमें बड़ी बड़ी डिग्रियां तो हमने ले ली, लेकिन गुस्ल का तरीका भी नहीं आता होता। एक नौजवान की, ये लोको वर्कशॉप में हमारे एक उस्ताद हैं, मुगलपुरा में पढ़ाते हैं, वो हमें एक दफ़ा क्लास पढ़ा रहे, बड़े दर्द दिल के साथ उन्होंने बताया। कहने लगे एक साथी की शादी हुई, 1 हफ्ते बाद वो मुझे मिला, तो मैंने उसे पूछा कि भाई हफ्ता हो गया है तेरी शादी को, मुझे गुस्ल का तरीका बताओ। वो कहने लगा कारी साहब अल्लाह कसम हफ्ता हो गया है शादी को, मुझे गुस्ल जनाबत करना ही नहीं आता। ये तो आज हमारे मुआशरे की हालत है। अल्लाह के बंदो, सीखो, अपनी औलादों की तरबियत करें, उलमा के पास भेजें, इनके करीब करें, वो इनसे दीन सीखें, दुआएं सीखें कि हमने कैसे रहना है। अहले बैत से मोहब्बत के दावे तो बड़े हैं, मुझे बताइए अहले बैत से मोहब्बत के दावों के अंदर आप कितने सच्चे हैं। हज़रत फातिमा तो ज़हरा को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना एक मरतबा पता चलता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, ये सुनन इब्ने माजा की रवायत है कि हज़रत फ़ातिमा के घर में कोई खाने पीने की चीज़ नहीं है। जब घर में जाते हैं ना, तो हसन और हुसैन भूख से रो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया कि अली जाओ कोई चीज़ देखो, अल्लाह आपको रिज़्क़ देगा, कोई मेहनत मजदूरी करो, कोई बच्चों के लिए चीज़ लेकर आओ। आप बाहर गए ना, तो 1 दिरहम आपको मिला हुआ पड़ा, उठाया घर में लेकर आए। सैयदा फ़ातिमा ने फरमाया जाओ फ़लाँ यहूदी की दुकान पर चले जाओ, उससे आटा लेकर आओ। आटा लेने गए ना, यहूदी ने कहा तू उसी आदमी का दामाद है जो अपने आप को अल्लाह का रसूल कहता है। फरमाया हाँ मैं उसी आदमी का दामाद हूँ। आटा भी दे दिया, दिरहम भी वापस कर दिया, ले जाओ, आटा भी ले जाओ, दिरहम भी ले जाओ। घर आए, सैयदा फातिमा ने फरमाया कि इस 1 दिरहम का जाइए और गोशत लेकर आइए। गोशत लेकर आए ना, गोशत बना रहे हैं कि वो जिसका दिरहम था वो भी तलाश करता हुआ आ गया।
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، اور علامہ شعیب ارنوت علیہ الرحمہ نے اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے اور اس کی سند کو قوی کہا ہے۔ فرماتے ہیں وہ بھی آ گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا، اللہ کے رسول آٹا بھی لے آئے ہیں، گوشت بھی لے آئے ہیں، حسنین بھوک سے رو رہے ہیں، اب گوشت ہنڈیا میں پڑا اوپر پک رہا ہے، جس کا دینار ہے وہ آ گیا ہے۔ نبی علیہ السلام آئے، جوان یہ دینار یا درہم آپ کا تھا؟ کہنے لگا جی اللہ کے رسول میرا گرا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ محمد کے ذمہ قرض ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو نے مجھ سے لینا ہے اور یہ اب میرے ذمہ ہے۔ اندازہ کیجئے نبی علیہ السلام کے پاس کیا مال نہیں تھا؟ اتنا مال آتا، خادم آتے، نبی علیہ السلام کے پاس مال غنیمت سے، مال فے میں سے مال آتا، لیکن گھر والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی زیادہ مال نہیں دیا۔ اور اسی طرح سیدہ فاطمہ ایک مرتبہ آئی نبی علیہ السلام کے پاس، اللہ کے رسول مجھے پتہ چلا ہے غلام آئے ہیں، غلام لینے کے لیے آئی ہوں۔ امی جی عائشہ نے فرمایا نبی علیہ السلام آئیں گے پیغام پہنچا دوں گی۔ آپ گھر چلی گئی، نبی علیہ السلام آئے، فرمایا سیدہ فاطمہ آئی تھی، یہ کہا کہ غلام چاہیے۔ نبی علیہ السلام گئے، فرمایا بیٹا تجھے غلام چاہیے یا غلام سے بہتر کوئی چیز دے دوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاطمہ کہو کہ ہمیں غلام سے بہتر کوئی چیز چاہیے۔ تو فرمانے لگی ابا جان ہمیں غلام سے بہتر چیز چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا جب بھی رات کو تو بستر پر جائے نا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، اور اللہ رب العالمین یہ تیرے لیے غلام سے بہتر بنا دے گا۔ میرے بھائی آج تمہیں بھی محنت مزدوری کر کے تھکاوٹ ہو جائے نا، جو بھائی کہتے ہیں جی رات دن بھر مزدوری کرتے ہیں، صبح نماز کے لیے اٹھا نہیں جاتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ کیمیا ہمیں دیا ہے، تھکاوٹ سے جسم تیرا چور چور ہے، سونے سے پہلے یہ کلمات پڑھ لیا کر، اللہ تھکاوٹ بھی دور کر دے گا اور تیرے لیے ان کلمات کو غلام سے بہتر بھی بنا دے گا۔ میرے بھائی نبی علیہ السلام نے بیٹی کی شادی ہو چکی ہے پھر بھی تربیت کرنا نہیں بھولے، آقا علیہ السلام مسلسل تربیت کرتے رہے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بیٹی شادی کے بعد پردہ کرنا چھوڑ دے، بیٹی شادی کے بعد نماز پڑھنا چھوڑ دے، بیٹی شادی کے بعد قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ باپ کو پتہ چلتا ہے نا، وہ کہتا ہے جی جب تک میرے گھر میں رہی ہے، نماز پڑھتی رہی ہے، پردہ کرتی رہی ہے، قرآن پڑھتی رہی ہے، اب وہ جانے اور ان کا کام جانے، ہم نے تو اپنا حق پورا کر دیا تھا۔ نہیں میرے بھائی، شادی ہوگی ہے سیدہ فاطمہ کی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام عشاء کے بعد گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تکیے پر ہی سوئے ہوئے تھے۔ حضرت فاطمہ نے اٹھنا چاہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹا لیٹی رہو۔ ہمارے درمیان میں آ کر نبی علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں، چوکڑی مار کر بیٹھ گئے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کا پنجہ نا میرے سینے سے لگا، اللہ کی قسم میں نبی علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی ٹھنڈک کو اپنے دل کے اندر محسوس کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اس وقت ہمیں یہ تربیت فرمائی، یہ نصیحت کی، بیٹا رات کے وقت اٹھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو؟ تو کہا حضرت علی نے جی اللہ تعالیٰ اٹھا دے تو اٹھ جاتے ہیں، وگرنہ سوئے رہتے ہیں، ہماری جو روحیں ہیں وہ تو اس کے قبضے میں ہوتی ہیں، اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الانسان عجولا، ایسے اپنی ران پر ہاتھ مارا، فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے، جلدی جلدی جواب دے دیتا ہے، سوچتا نہیں ہے یہ جواب میں نے دینا ہے یا نہیں دینا۔ ان الانسان عجولا، یہ نبی علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی اور اپنی ران پر ہاتھ مارا کہ اتنی جلدی کر دی جواب دینے کے اندر، اٹھ کر چلے گئے، ناراض ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پیارے علی آپ نے بابا جان کو ناراض کر دیا ہے، جائیے منا کر لائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پیچھے گئے، اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نصیحت یہ ہے رات کی نماز کو اپنے اوپر لازم کر لو،
رات کی نماز کو لازم کر لو، پھر آپ حدیث کا مطالعہ کر لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں۔ پہلے نبی علیہ السلام نے یہ نصیحت فرمائی تھی، سبحان اللہ پڑھنا ہے، الحمدللہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ہیں ابو الحجاج ازدی، یہ غلام بھی تھے، آزاد کر دیا پھر شاگرد بنے، تو فرمایا اللہ کی قسم جب جنگ صفین ہوئی نا، 1,10,000 لاشیں پڑے ہوئے، میں نے پوچھا امیر المومنین آپ نے اس رات بھی یہ کلمات پڑھے تھے؟ فرمایا ہاں اس رات بھی میں نے اللہ کی قسم یہ کلمات پڑھے تھے۔ اتنی پابندی سے عمل کیا۔ اور پھر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس کے بعد آپ دیکھ لیں تربیت نبی علیہ السلام نے ایسے فرمائی، ایسی انہیں نصیحت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت علی بھی، سیدہ فاطمہ بھی تہجد کی نماز باقاعدگی سے پڑھتے، بلکہ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا حضرت علی رات کا پہلا پہر سوتے، پھر اٹھ جاتے، 3 پہر مسلسل اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت اس امر کی ہے ہم بھی اپنی بیویوں کی، اپنی بیٹیوں کی تربیت کریں، وہ آگے اپنے گھر میں جائیں، اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی بنیں، وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دینے والی بنیں، وہ اپنی اولاد کو قرآن کی تفسیر سے آگاہ کرنے والی بنیں، ان کی تربیت کریں اللہ کے لیے۔ حضرت نبی میں نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت فاطمہ آخر دم تک رہی ہیں، نبی علیہ السلام کے بعد بھی 6 ماہ تک زندہ رہی۔ نبی علیہ السلام کو بعض دفعہ جو کام بیٹوں نے کرنے ہوتے ہیں وہ سیدہ فاطمہ نے بڑھ کر کیے، نبی علیہ السلام کو بیٹے کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ مکہ کو فتح کیا ہے، آقا علیہ السلام سفر کر کے گئے ہیں، غسل کرنے لگے، حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے، حضرت فاطمہ چادر تھام کر کھڑی ہیں، اپنے باپ کے لیے پردہ کر کے کھڑی ہیں۔ غزوہ احد ہوا، نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ایک ظالم کافر نے پتھر پھینکا، دندان مبارک شہید ہو گئے۔ ایک ظالم نے تلوار کا وار کیا، خود کی جو لوہے کی ٹوپی ہے اس کی 2 کڑیاں اس مبارک ہڈی کے اندر دھنس جاتی ہیں، خون جاری ہے، مسلسل بہ رہا ہے، رک نہیں رہا۔ حضرت فاطمہ وہاں پر بھی پہنچی، جو خون کسی سے نہیں رک رہا تھا، کپڑوں کو جلایا گیا، نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی یہاں پر سیدہ فاطمہ نے کی، نبی علیہ السلام کے خون کو روکا۔ میرے بھائیوں اسی طرح نبی علیہ السلام سے بے شمار شفقتیں کی، آقا علیہ السلام جب بھی گھر میں آئے تعظیم استقبال کے لیے کھڑی ہوئی، آگے بڑی نبی علیہ السلام کا بوسہ دیا، اہلا و سہلا مرحبا کہا۔ نبی علیہ السلام بیماری کے ایام میں ہے، روزانہ آتی، بابا کے ساتھ وقت گزارتی، آقا علیہ السلام کم و بیش 17 دن بیمار رہے ہیں، آپ روزانہ آتی، نبی علیہ السلام کے اوپر جھک کر آقا علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ دیتی۔ جب آخری دن آئی نا، جس دن نبی علیہ السلام فوت ہوئے، اس سے پہلے دن جب حضرت فاطمہ آئی، نبی علیہ السلام کہ جب کیفیت کو دیکھا، بیماری کو دیکھا، بے ساختہ زبان سے نکل گیا، ہائے میرے بابا کی تکلیف، اللہ میرے بابا کی تکلیف، یہ کلمات نکلے۔ حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے بابا کی تکلیف ختم ہو جائے گی، اپنا کان کرو۔ کان کے اندر سرگوشی کی، ساروں کی طار حضرت فاطمہ نے رونا شروع کر دیا، پھر فرمایا کان قریب کرو، کان کو قریب کیا گیا، پھر کوئی سرگوشی کی، حضرت فاطمہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ امی جی عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد پوچھا فاطمہ کیا کہا تھا نبی علیہ السلام نے؟ تو پہلے روئی ہے بعد میں مسکرائی ہے۔ فرمایا پہلے نبی علیہ السلام نے نا میرے کان میں کہا تھا جبریل ہر سال قرآن کا 1 مرتبہ دور کرتے ہیں، اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ یہاں پر جو ہمارے حفاظ ہیں، قرہ کرام ہیں، انہیں میں یہ نصیحت کروں گا، اپنے آپ کو سب سے پہلے، آپ بھائیوں کو جو میرے سامنے بیٹھے ہیں احباب حافظ قرآن ہیں، اللہ کے لیے قرآن کا دور کرتے رہا کریں۔ رمضان کے اندر خاص کر قرآن اور رمضان کا بڑا اہم رشتہ ہے، لازمی قرآن کا دور کیا کریں، یہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جبریل آتے، آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ دور ہر مرتبہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ اس سال جبریل نے 2 مرتبہ دور کیا ہے، مجھے لگتا ہے
اب میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں۔ تو حضرت فاطمہ زاروں کی طرح رونے لگی۔ پھر فرمایا کان قریب کرو، اے میری بیٹی پریشان نہ ہو، میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تو مجھے آ کر ملے گی، اور اللہ نے تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے۔ تو فرمایا جب یہ بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، میں نے مسکرا دیا، مسکرانے لگی۔ یہ بات ارشاد فرمائی جب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ نے نبی علیہ السلام کو دفنایا نا، تو حضرت فاطمہ رونے لگی اور روتے ہوئے پوچھا، اے انس تمہارا حوصلہ کیسے پڑا، تمہارا جگرہ کیسے پڑا کہ نبی علیہ السلام کے چہرے کے اوپر سے تو تم اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے، آج اس چہرے پر مٹی ڈالنے کا تمہارا حوصلہ کیسے پڑ گیا ہے؟ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ، ان کے فضیلت کے اندر وہ صحیح بخاری کے مشہور حدیث ہے، نبی علیہ السلام مغرب کی نماز کے بعد عشاء تک عبادت کرتے رہے۔ عشاء کی نماز پڑھ کر جب آپ باہر نکلتے ہیں نا، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آسمان کا وہ فرشتہ آیا جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا، آ کر سلام کہا اور کہا اللہ کے رسول میں نے آپ پر سلامتی کی اجازت چاہی تھی۔ اللہ نے فرمایا سلام بھی کر کے آ، نبی علیہ السلام کو تحفہ بھی دے کر آ۔ تحفہ میں یہ لے کر آیا ہوں کہ آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی، آپ کے نواسے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ میرے بھائیوں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بے شمار ان سے محبت فرمائی ہے، اور فرمایا جو فاطمہ سے بغض رکھے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھے گا۔ دوسری حدیث میں یہ ارشاد فرمایا جو فاطمہ کو ناراض کرے گا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرے گا۔ اگر تاریخ اور حدیث کا مطالعہ کیا جائے، صحابہ میں بھی اہل بیت میں سے بھی یہ واحد وہ شخصیت ہے حضرت فاطمہ کی جسے تمام لوگ احترام کے نظر سے دیکھتے ہیں، تمام لوگ عزت کرتے ہیں۔ اہل سنت تو تمام صحابہ کا بھی، اہل الحدیث تمام صحابہ کا بھی، تمام اہل بیت کا یہ عزت اور احترام کرتے ہیں، لیکن بعض ناصبی اور خارجی ایسے ہیں جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں، بعض ناصبی ایسے ہیں جو رافضی ایسے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن سیدہ فاطمہ وہ ہستی ہے، حالانکہ باقی بھی 3 بیٹیاں نبی علیہ السلام کی، لیکن اکثر روافض نے ان کا انکار کیا، نعوذ باللہ ان پر لعن طعن کیا، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے، تمام روافض کا بھی، خوارج کا بھی اور تمام نواصب کا بھی یہ ان پر اتفاق ہے، ان کی فضیلت کو سبھی مانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، 3-4 میں باتیں بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ نمبر 1، آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ با پردہ رہی، اتنا پردہ کیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک مرتبہ گلی میں آ رہی، طبقات ابن سعد کی روایت ہے، آگے سے نا لاٹھی کو یوں ٹیک کر چلنے کی آواز آئی، آپ گلی کے ایک نکڑ میں ہو جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بیٹی فاطمہ آؤ میرے ساتھ چلو، یہ میرے نبینہ صحابی عبداللہ بن ام مکتوم آ رہے ہیں۔ تو سیدہ فاطمہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا ابا جان میں اس لیے گلی کی نکڑ میں ہوئی ہوں، وہ گزر جائیں، وہ نبینہ ہیں، فاطمہ نبینی نہیں ہے۔ اتنا پردہ کیا ہے۔ میری مائیں بہنوں کو یہ میرا پیغام ہے، اللہ کے لیے پردہ کیا کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے پردے کو اپنے اوپر لازم کر لیں، اور میرے جو بھائی ہیں، میرے بزرگ ہیں، ان پر ضروری ہے، واجب اور فرض ہے اپنے گھر میں مستورات کو پردہ کروائیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ کی سیرت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کا خیال کتنا کرنا ہے، والدین کی فرما برداری کتنی کرنی ہے، باپ گھر میں آئے اس کا استقبال کیسے کرنا ہے، باپ سے محبتیں اور حیا اس کا کیسے کرنا ہے۔
تو اس طرح میری ہر ماں بہن، میرا ہر بھائی بیٹا جو اہل بیت کو چاہنے والا ہے، اللہ کے لیے والدین کا فرما بردار بن جائے۔ تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے، قرآن کو پڑھنا، قرآن سے سچی محبت کرنا، قیام میں کھڑے ہو کر رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا، یہ اہل بیت کا شعار ہے۔ حضرت علی ہو جائیں، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین، ان کا وتیرہ رہا ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو کہتا ہے میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، جو کہتا ہے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے لیے وہ ان کے طریقے کو بھی اپنی زندگی کے اندر لائے، قرآن کو قیام کے اندر پڑھا کرے، قرآن کی محبت پیدا کرے۔ میری ماں بہن بیٹیاں قرآن کی تفسیر کو پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، آگے اپنی اولاد کی ویسے ہی تربیت کرے۔ حضرت فاطمہ کی سیرت سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، ایک یہ بھی ہے، اگر پیارے زندگی میں چلے جائیں نوحہ نہیں کرتے اور سینہ کو بھی نہیں کرتے اور اپنے چہرے کو نہیں پیٹتے، ماتم نہیں کیا کرتے۔ حضرت فاطمہ کو نبی علیہ السلام سے پیار اتنا، محبت اتنا، صحیح بخاری کی روایت ہے 6 ماہ زندہ رہی نبی علیہ السلام کے بعد، اور راوی حدیث کہتے ہیں اللہ کی قسم 6 ماہ نبی علیہ السلام کے گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ کبھی مسکرائی بھی نہیں تھی۔ اتنا صدمہ نبی علیہ السلام کی موت کا، لیکن صبر ایسا کیا ہے، اور قربان جائیں اہل بیت کے صبر پر، صبر ایسا کیا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ آج اگر آپ کی زندگیوں میں آپ کے پیارے اس دنیا میں رخصت ہو جائیں، آنسو بہا لینا اللہ کی رحمت ہے، لیکن گڑ گڑانا، ناشکری کے بول بولنا، سینہ کوبی کرنا، گریبان چاک کر لینا، چہرے پر مارنا، یہ جاہلیت کے بول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے لوگوں سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ صبر کا ایک پیغام سیدہ فاطمہ کی سیرت سے ملتا ہے ہمیں۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ایک اہم سبق یہ بھی ملتا ہے کہ خامند کی فرما برداری، خامند کی فرما برداری، اطاعت گزاری۔ حضرت علی بڑے غریب آدمی تھے، انتہائی غریب، بعض دفعہ بلکہ ایسے ہوتا خشک روٹیوں کے ٹکڑے نا پانی میں بھگو بھگو کر کھا لیا کرتے۔ 3 دن کا فاقہ آیا، صحیح بخاری مسلم کی روایات ہے۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی کے گھر میں گئے، گوشت بنا کر ضیافت کی۔ حضرت نبی علیہ السلام نے نا روٹی ایک، اس کے اوپر گوشت کا ایک ٹکڑا رکھ کر کہا یہ فاطمہ کے گھر میں دے دو۔ 3 دنوں سے انہوں نے بھی کوئی چیز نہیں کھائی پی۔ اتنی غربت کے باوجود خامند کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہی ہے۔ آج غربت کی وجہ سے جو عورتیں خامند کو ہیچ سمجھتی ہیں، وہ سیدہ فاطمہ کی سیرت کو دیکھ لے، سیدہ فاطمہ کے کردار کو دیکھ لے۔ اتنی غربت کے باوجود بھی ساری زندگی حضرت علی کی نافرمانی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، میری مائیں بہنیں، یہ سبق بھی حاصل کریں۔ اسی طرح سیدہ فاطمہ کی سیرت سے ایک سبق اہم یہ ملتا ہے، نماز کی پابندی، اللہ کا حیا، اللہ کی اطاعت، نبی علیہ السلام کی اطاعت اپنی زندگیوں کے اندر لے آئیں، انشاءاللہ زندگی سہل ہو جائے گی۔ اللہ کے خوف سے آنسو بہانا، قیام کے اندر کھڑے ہو کر زاروں کی تار رونا، یہ حضرت فاطمہ کی زندگی کا اہم اثاثہ تھا کہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے اکثر آپ کی آنکھوں میں آنسو رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، تو آئیے اس طرح کہ محبت اہل بیت سے کریں، اس طرح کی محبت صحابہ سے کریں، جیسی انہوں نے زندگی گزاری ہے، جیسی انہوں نے سیرت اپنائی ہے، ویسی سیرت اپنا کر ہم ایسی زندگی گزار جائیں، قیامت کا دن ہو اللہ ہمیں ان کے ساتھی بنا دے، قیامت کا دن ہو تاکہ جب ہم جائیں تو ان کی سیرت کو اپنانے کی وجہ سے، ان سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھی بنا دے۔ دعا ہے جو کچھ سنا سنایا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔